تو جو ریاست ہوتی ہے اس کو عرفاً ریاست کہا جاتا ہو، اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے دین میں، اس پر میں بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا درجہ کیا ہے ریاست کا ہمارے دین میں؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، سلطنت اور دعوت دونوں کا مجموعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افضل الانبیاء جو کہا گیا ہے، اور اس امت کو جو خیر الامم کہا گیا ہے، اور اس دین کو جو خیر الادیان کہا گیا ہے، تین اگر بڑی وجہ لے لیں اس میں، تو ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس امت کو اور اس دین کو سلطنت بھی ساتھ ہی دی تھی۔ دعوت اور سلطنت دونوں کا مجموعہ تھا۔ پہلی امتوں میں سلطنت نبوت کا حصہ نہیں، اضافی طور پہ اللہ تعالیٰ نے دے دی، عارضی طور پہ سلیمان السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، اور بھی جزوی طور پہ کوئی مثالیں ملتی ہیں، لیکن باقاعدہ نصاب کے اندر اس کو شامل کیا گیا سلطنت کو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا پورا دین ہے۔ اور چونکہ ہم عقائد کی کتابیں بہت کم پڑھتے ہیں، اگر ان کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریاست کو قائم کرنا، مسلمانوں کے لیے اجتماعی نظم قائم کرنا، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ علامہ طرطوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس موضوع پہ بہت ہیں، اگر آپ لوگوں کو موقع مل جائے تو ان کی کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ علامہ طرطوسی نے، علامہ ماوردی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اجتماعی نظم پہ، ریاست اور سلطنت پہ بہت کتابیں لکھی ہیں۔ خلافت کیسی ہوگی، خلافت کیسے قائم ہوگی، اور اس کے کیا احکام ہیں۔ تو جن لوگوں کا اس میں تخصص ہے، اس میں علامہ ماوردی اور علامہ طرطوسی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ لیس فوق السلطان العادل منزلۃ الا لنبی مرسل و ملک مقرب، کہ سلطان عادل سے اوپر درجہ صرف نبی اور فرشتے کا ہو سکتا ہے، اس سے پہلے اتنی بڑی بات ہے۔ شیخ ابو منصور ماتوریدی نام سنا ہے نا، کتنے بڑے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اشرف منازل الآدمیین النبوۃ ثم الخلاف۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس مخلوق کے لیے، دنیا کے نظام کے لیے جو درجات مقرر کیے، سب سے پہلا درجہ نبوت کا ہے، اس کے بعد خلافت اور ریاست کا ہے۔ اور شیخ عز الدین ابن عبد السلام جو مجددین میں ان کو شمار کیا گیا ہے، فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان الولایات من اعظم الطاعات، سلطنت کا جو نظام ہے یہ اعظم الطاعات میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ذکر کیا، الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو یہ تو ریاست کا درجہ ہو گیا کہ ہمارے دین میں ریاست کا درجہ۔ ویسے ریاست کی حقیقت کیا ہے؟ میں ایک مثال کے طور پر، جیسے پاکستان ایک ریاست ہے، تو ریاست پاکستان کا مطلب کیا ہوگا، کس کو کہیں گے، کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے 25 کروڑ لوگوں کی جان، مال، عزت، دین اس سے وابستہ ہے۔ تو ریاست پاکستان میں 25,000 دیوبندیوں کے مدرسے بھی آتے ہیں، ریاست پاکستان میں رائیونٹ بھی آتا ہے، ریاست پاکستان میں جو کروڑوں یہاں لوگ بے دین ہیں ان کو دین کرنے کی بھی ہمارے ذمہ آتی ہے۔ 8.25 لاکھ مربع کلومیٹر کا پوری یہ مکان ہے، اور 25 کروڑ اس کے مکین ہیں۔ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ دین کے ہوں، دنیا کے ہوں، عزت کے ہوں، اولاد کے ہوں، نسل کے ہوں، سب اس میں شامل ہے۔ تو ان سب کی اگر ایک مدرسے کی اتنی اہمیت ہے تو اس پہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور اتنی چیزیں، تو اس مجموعے کی کتنی اہمیت ہو، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مجموعہ جو ہوتا ہے وہ تو اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔ ان سب کو جب آپ جمع کریں گے تو کہیں گے ریاست پاکستان۔ تو جب بھی آپ اس پہ غور کریں تو اس کو یہ کہیں کہ یہ کیا، یہ تو ایک ملک ہے، اس کا کیا ہے، یہ کہاں سے لے لیے، یہ تو کانگریسیوں نے، مسلم لیگیوں نے بنایا تھا، اور فلاں نے بنایا تھا، اور فلاں بنایا تھا، اس میں تو فلاں۔ تو ہم لوگوں کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور اسی وجہ سے شاید ہم پیچھے بھی ہیں اس میں، کہ ہم قرآن حدیث کی روشنی میں نہیں ہم اس کو دیکھتے۔ تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جامعۃ الرشید کی اتنی بڑی اہمیت ہے، رائیونٹ والے تبلیغی جماعت کی اتنی بات کرتے ہیں، وفاق المدارس والے 25,000 مدارس ہیں، 25 لاکھ طلبہ ہیں، جتنی بھی، جس کے پاس بھی کوئی بھی تنظیم ہے، پارٹی ہے، جماعت ہے، اس سب کے مجموعے کے نام ریاست پاکستان۔ اس لیے سب سے پہلے ریاست پاکستان ہے، سب سے پہلے ریاست ہے، اس کے بعد پھر آپ کا مدرسہ اور آپ کی تنظیم اور آپ کی جماعت۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں سے سارا مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ اس زاویے سے دیکھیں جو قرآن حدیث ریاست کو دیکھتی ہے، جو اس کا حکم ہے، اس کے بعد میرے خیال میں کافی آسان ہو جائے گا معاملات کو سمجھنا، اس میں رائے دینا، قائم کرنا۔